برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کا ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کا ٹھکانہ بنایا۔ اس آیت میں انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی انتہائی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھر ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ نوٹ: بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، اور اس میں انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بھی اس مال کا حصہ بیان کیا گیا ہے جو بنو نذیر کے یہودیوں سے حاصل ہوا۔ انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مہاجرین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جس اخوت، محبت اور ایثار کا بھائی چارے کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ملنا انتہائی مشکل ہے۔ یہاں ان کے ایثار کے 3 واقعات ملاحظہ ہوں۔ 1،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کے درخت تقسیم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ محنت کی ذمہ داری لے لیں اور ہم آپ کو پھلوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ مہاجرین نے کہا، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ 2 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں جاگیریں بخشنے کے لیے انصار کو بلایا تو انہوں نے عرض کی، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے لکھ دیجئے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھے۔ 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، لہذا تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ انہوں نے عرض کی، ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے آ کر اسے بجھا دینا۔ اگر آج رات ہم بھوکے رہیں تو کیا ہوگا؟ چنانچہ یہی کچھ کیا گیا، اور جب صبح کے وقت وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کارگزاری کو بہت پسند فرمایا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ترجمہ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے اس کا اندازہ درج ذیل حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور شح یعنی نفس کے لالچ سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا، اور اس سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے اس کا اندازہ درج ذیل روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عز و جل مجھے میرے نفس کی حرص سے بچا۔ اس سے زاہد وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے میرے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ ہی میں نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں نفس کے حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔
اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ 2، انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وہ مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل ایسے پاک کر دیے کہ وہ مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حسد نہیں کرتے اور ان کے ساتھ محبت و ایثار کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔